السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز کا یہ کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے خسارہ، مصنفہ ہیں عابدہ سبین، قسط نمبر 3۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وقت رک گیا، مگر یہاں تو سال گزر گیا تھا۔ یا شاید اس کے لیے وقت رک گیا تھا، مگر وقت کا پہیہ تو اپنی رفتار سے رواں دواں تھا۔ اس 1 سال میں حیدر کے بعد وہ ایک بار بھی گھر نہیں گیا تھا۔ سب اس سے خفا ہو رہے تھے، مگر اس کے پاس ان سب کو بہلانے کے لیے بہانے تھے۔ امی دعائیں دیں، آپ کے بیٹے کی پروموشن ہو گئی ہے تو مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے، انشاءاللہ جلد چکر لگاؤں گا۔ وہ بھی ماں تھیں، اس کی باتوں سے بہلنے والی نہ تھیں۔ بس رہنے دے، سب جانتی ہوں، حیدر نہیں ہے نا تو بھلا کیوں آئے گا؟ سب کچھ وہی ہے تیرے لیے، ماں باپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ جذباتی ہوئیں۔ ایسا نہ کہیں امی، اللہ سلامت رکھے، آپ ہی میری کائنات ہیں۔ میں آؤں گا جلد ہی، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ ابا جی نے بھی کئی بار فون کیا تھا، اس سال میں کئی بار گھر آنے کو کہا تھا۔ تانیہ سے جب بھی بات ہوتی وہ رونے لگتی کہ بھائی چکر لگا جاؤ، بہت یاد آ رہی ہے۔ عمر، عثمان، دونوں بھائی سب نے فون کر لیے، مگر مدھو؟ ہاں، اس 1 سال میں مدھو سے ایک بار بھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں ایسی گرہ لگی تھی مدھو کی طرف سے کہ محبت کی شدید تڑپ کے باوجود بھی وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تانیہ کی شادی پر جو بھی اس نے محسوس کیا، اس کے بعد یہ تو طے تھا کہ مدحت اورنگزیب بڑوں کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ اب اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اتنا یقین اسے ہو گیا تھا کہ مدھو کے دل میں وہ کہیں نہیں ہے، خاص کر اس حوالے سے، اس رشتے کے ہونے سے جو ان کے بیچ تھا۔ یہ رشتہ جو سراسر محبت بھرا تھا، مگر محبت، ان کے رشتے میں تو محبت اسے یک طرفہ محسوس ہوتی۔ حیدر کے سمجھانے پر وہ دل کو بہلا بھی لیتا کہ لڑکیاں اپنے احساسات دل میں چھپا کر رکھتی ہیں۔ شادی کے بعد یہی مدھو ہوگی جو تمہاری دیوانی ہوگی، اتنی محبت دے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن مدھو کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا سپاٹ پن اسے کچھ اور ہی احساس دلاتا تھا۔ شہباز بھائی، مہرین کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ مہرین، وہ نہیں آیا ابھی۔ سکندر اٹھ کر باہر آیا، وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، اس نے اخلاق نبھایا۔ ہاں کام تو تھا، کچھ سامان منگوانا ہے مارکیٹ سے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ اس نے لسٹ اس کی جانب بڑھائی، فولڈ کی ہوئی لسٹ میں ہی پیسے بھی رکھے تھے۔ زحمت کیسی، میں لا دیتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ جواباً مہرین نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ۔ اچھا سنو، وہ اوپر جانے لگی تو سکندر نے بلایا۔ جی؟ وہ دراصل میرا پائے کھانے کو دل چاہ رہا تھا، میں لے تو آیا، مگر مجھے پکانے نہیں آتے۔ تم اگر ہمارا سالن بنا دو تو، اس نے سر کچاتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا بیڑا غرق ہو۔ اس کی بات پر مہرین ہنسی تھی۔ لائیں مجھے دے، میں بنا دیتی ہوں۔ اندر کچن میں رکھے ہیں، مسالہ بھی سارا تیار ہے، تم اٹھا لو، میں تمہارا سامان لا دیتا ہوں۔ وہ اسے کہتا باہر چلا گیا۔ مہرین نیچے اتر کر کچن سے پائے اور مسالے اٹھانے چل دی۔ میں جانتا ہوں میرا یہ سوال آپ کو ناگوار گزرتا ہے، بلکہ آپ سب کو برا لگتا ہے ماموں، اسی لیے گھر نہیں گیا، آپ سے ملنے یہاں آ گیا۔ ایک شہر میں رہتے وہ 6 ماہ بعد اپنے اس بھانجے کی شکل دیکھتا ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ ان سب کو بھی شاید جیتے جی مار دیا تھا، اور اگر آج آیا تو وہی پرانا سوال۔ تم ریان کیوں ہر بار یہ سوال پوچھتے ہو؟ کیونکہ میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس کے انداز میں تڑپ تھی۔ ہمارے لیے وہ 25 سال پہلے ہی مر گیا تھا ریان، ہم نے اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں ہے، اور ہے بھی یا پھر نہیں۔ ماموں، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ عمر اس کے انداز پر حیران تھا۔ تم اس سے ملنا کیوں چاہتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ سب جانتا ہوں ماموں، تبھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا کی آخری خواہش تھی ان سے ملنا، وہ نہیں مل سکے، زندگی نے انہیں مہلت نہ دی، مگر میں ان سے ملوں گا، بابا کے لیے۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں آپ لا علم نہیں ہیں۔ اس کے یقین پر عمر اسے دیکھتا چلا گیا، پھر گہری سانس خارج کر کے جیسے ہار مان کر سر جھکا لیا۔ ریان لب بھینچے اپنے ماموں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے دونوں ماموں انہیں بہت چاہتے تھے، مگر عمر ماموں سے اسے جو انسیت تھی وہ الگ ہی تھی۔ لیکن تانیہ مامی کا رویہ انہیں ننھیال سے دور کرتا چلا گیا۔ ماما بابا کے بعد جیسے وہ ان سب سے کٹ ہی گئے تھے۔ کتنے ہی عرصے بعد وہ آج ماموں سے ملنے آیا تھا تو اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ ریان، سچ یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ وہ اسلام آباد سے یہاں آ گیا ہے، تقریباً سال ہو گیا ہے، مگر یہاں وہ کس علاقے میں ہے مجھے نہیں پتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تایا ابا اور تائی اماں کی آنکھوں میں دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، تبھی اس کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا اور چپکے سے انہیں اس کی خیریت بتا دیتا تھا، مگر تایا ابا کے بعد میں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے صرف میری بہن کی ہی نہیں، ہم سب کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ عمر ماموں کے لہجے میں تلخی تھی۔
ان کی تو اپنی زندگی تباہ ہو گئی تھی ماموں۔ وہ اتنا ہی بول سکا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، بلکہ گھر چلو میرے ساتھ، امی بہت یاد کر رہی تھی تم سب کو۔ ایمن بھی یاد کر رہی ہے، اسے لے کر آؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا، پھر اجازت لے کر نکل گیا۔ میں کہہ چکا ہوں نا ایان کہ یہ ٹاپک کلوز کر دو۔ ریان کے لہجے میں سختی تھی، وہ ایان کو صاف منع کر چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بحث کرنا چاہتا تھا۔ ریان بھائی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نکموں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیسے دن رات ہمارے لیے اکیلے اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنا آپ بھلا کر ہماری ضروریات اور خواہشات کی خاطر تنہا حالات سے لڑ رہے ہیں۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، کوئی احسان نہیں کر رہا۔ تم تینوں میری ذمہ داری ہو، اس نے کہا۔ پھر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا ریان بھائی، کہ ہم احساس کریں آپ کا اور آپ کی خواہشوں اور خوشیوں کا۔ ہم تینوں کی ذمہ داری میں آپ نے اپنی ذات بھلا دی ہے، اپنی خواہش، اپنی ہر خوشی پسے پشت ڈال دی ہے۔ ایان واقعی آج بحث کے موڈ میں تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ہر کام کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی انجام پاتا ہے، اور جس خواہش کا تم ذکر کر رہے ہو وہ بھی انشاءاللہ وقت آنے پر انجام پا جائے گی۔ ریان بھائی پلیز، اس نے لجاجت سے دیکھا۔ ایان، شادی سے پہلے اور بھی بہت کچھ اہم ہے میری زندگی میں، اور جب تک میں وہ اہم فرائض ادا نہ کر لوں ایسا ممکن نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور تم یہ بات کو الگ نہ گھماؤ، یہاں بات تمہاری ہو رہی ہے۔ ریان بھائی حرج کیا ہے، میرے فرینڈز نے عرصے سے بند پڑا ایک میرج ہال رینٹ پر لیا ہے۔ یہ میرج ہال جس شخص کا ہے وہ کافی عرصے سے آؤٹ آف کنٹری ہے، اسے بہت لاس ہوا تھا تو اس نے میرج ہال بند کر دیا تھا اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اب وہ وہاں سیٹل ہے تو اس کے لیے یہ میرج ہال قطعی غیر اہم ہے۔ ہم دوست مل کر اس میرج ہال کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں، نیو چینجز کے ساتھ، ایان نے تفصیلاً بتایا۔ اور اس کے لیے وقت چاہیے، جب زیادہ ٹائم ادھر صرف کرو گے تو ظاہر ہے اسٹڈیز ڈسٹرب ہوں گی، اور یہی مجھے منظور نہیں ہے۔ ریان نے اطمینان سے اس کی بات سنی تھی اور پھر اسے اپنا موقف دہرایا۔ اور اگر میں پرامیس کروں کہ میری اسٹڈیز ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گی، میں آپ کو مطلوبہ رزلٹ دوں گا، تو پھر آپ اجازت دے دیں گے نا؟ امید بھری نظروں سے اس نے ریان کو دیکھا جو سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ ایان ایک بار پھر مایوس ہونے لگا تھا، مگر ایمن اور زیان کی انٹری نے اس کی ہمت بڑھائی۔ یہ اگر اکیلا کام کرے گا تو وقت آف کورس زیادہ لگے گا، مگر ہم دونوں اگر اسے سپورٹ کریں اور اس کی مدد کریں تو یقیناً وقت بچ سکتا ہے۔ اور بھیا، یہ ہمارے لیے ایک قطعی الگ اور نیا تجربہ ہوگا جس سے یقیناً ہمارے اندر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ پہلی سیڑھی کہہ لیں، زندگی کے سٹیپ کی طرف پہلا قدم۔ پلیز بھیا مان جائیں، زیان نے منہ کھولا۔ اور بھیا، میں بھی تو ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمن نے تفاخر سے فرضی کالر جھاڑے۔ تو گویا یہ ملی بھگت ہے تم تینوں کی۔ ارے نہیں بھیا، ہم صرف مورل سپورٹ کر رہے ہیں ایان کو، آفٹر آل یہ بھائی ہے ہمارا، ایمن نے کہا۔ ریان نے قدرے غور سے اسے دیکھا۔ اور بائی دا وے، یہ مورل سپورٹ کتنے میں طے پائی ہے؟ وہ ان کا بڑا بھائی تھا، سب جانتا تھا۔ اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے نا، ایمن اس انداز سے بولی کہ ریان مسکراہٹ نہ روک سکا۔ میری بیسٹ وشز تمہارے ساتھ ہیں ایان، کیونکہ تم نے ایمن سلطان سے مورل سپورٹ لی ہے۔ ریان نے ایان کا کندھا تھپکا۔ ایک خوشگوار سی کیفیت نے ایان کو گھیرا۔ مطلب بھیا آپ مان گئے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ریان مسکرایا تھا۔ اب تمہاری فیور میں اتنے عظیم لوگ اتر آئے ہیں تو ماننا تو بنتا ہے یار۔ ریان نے ایمن اور زیان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ریان بھائی، مارے خوشی کے ایان اس کے گلے لگ گیا۔ یاہو، ایمن اور زیان نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا، سکندر نے سالن کا چھوٹا سا ڈونگا تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے شرمندہ مت کیا کریں ہر بار شکریہ کہہ کر، مہرین نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب شکریہ کہنا تو حق ہے میرا، تم بنا کہے میری پسند کی ڈش بنا کر دے جاتی ہو، میں اتنا بے مروت بھی نہیں کہ… اچھا رہنے دے بس، اس نے ٹوکا۔ یہ بتائیں گھر کب جا رہے ہیں؟ اس جمعے کو جانا ہے، سکندر نے بتایا۔ اچھا پھر اس بار مدحت کی تصویر ضرور لائیے گا، میں اس خوش نصیب لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یکدم بولتے بولتے اس کے لہجے میں یاسیت اتر آئی جو صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور چونکہ سکندر اس کے دلی احساسات سے بخوبی واقف تھا تو ظاہر ہے فوراً سمجھ گیا، اور مہرین کا جھکاؤ دیکھتے ہی اس نے خاص طور پر مدحت کے اور اپنے رشتے اور اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ خوش فہم نہ رہے اور حقیقت سمجھ لے۔ ہاں ضرور، اگر اس نے دی تو، سکندر نے ٹالا۔ کیوں؟ ضرور دیں گی، مجھے یقین ہے، بھلا آپ کو منع کر سکتی ہیں وہ؟ سکندر ہولے سے ہنسا۔ جتنا اہم مہرین اسے سمجھ رہی تھی، کاش واقعی وہ مدھو کی نگاہ اور دل میں اتنا اہم ہوتا، مگر… محبت پھر سسکنے لگی، مدھو کا ذکر اسے اذیت دیتا تھا، مگر ایک حیدر اور دوسرا یہ مہرین۔ بہت عجیب لگتی ہے مجھے آپ کی یہ خاموشی، اتنی شدتوں کی محبت کے باوجود اس کے ذکر پر آپ کا یوں چپ ہو جانا، آپ کی آنکھوں میں گہرے ملال کا اترنا، مجھے عجیب لگتا ہے سکندر۔ میں ہر پل آپ کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ سونا آپ کو اور مدحت کو ہمیشہ شاد رکھے۔
لیکن ایک بات پھانس بن کر دل میں چبھتی ہے سکندر، اور وہ یہ آپ کی خاموشی اور اداسی۔ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ وہم ہو تمہارا۔ اس نے تردید کی۔ وہم ہوتا تو جھٹک دیتی، کیونکہ میں وہمی نہیں ہوں۔ میں نے زندگی کی اتنی تلخیاں سہی ہیں سکندر کہ میں اذیت ناک حد تک حقیقت پسند ہوں۔ آپ نہیں بتانا چاہتے، یہ الگ بات ہے۔ مدھو کے ذکر پر مجھے اپنا گھر اور سب رشتے شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میں گھر نہیں گیا اتنے عرصے سے کہ وہاں حیدر نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ بس یہی وجہ ہوگی جو تم نے محسوس کی۔ ہاں شاید۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی، جیسے سکندر کی بات اسے اب بھی قیاس لگی ہو، مگر سکندر کے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ وہ اپنے اندر کی جنگ سے نبرد آزما تھا۔ سو خاموشی سے سیڑھیاں اتر گیا اور مہرین اسے جاتے دیکھتی گئی۔ تیری باتوں میں ذکر اس کا، عجیب محبت ہے یہ، نہ تو میرا نہ وہ تیرا۔ کچھ حقیقتیں لاکھ چھپا لو، ہزار نظر انداز کر لو، مگر وہ سامنے آ کر ہی رہتی ہیں سکندر بخت، مہرین نے دل میں سوچا تھا۔ مخالف فرد بنتی جا رہی ہے، ہوا بھی گرد بنتی جا رہی ہے، اسے کہنا پلٹ آئے اب تو، جدائی درد بنتی جا رہی ہے۔ تم اتنے خود غرض انسان ہو سکندر کہ تمہیں سوائے اپنے کسی کا خیال ہے نہ احساس۔ میں آج بھی تمہیں فون نہ کرتی، مگر آج تائی امی کی طبیعت نے مجھے بے بس کر دیا۔ ایک دوستی کا رشتہ اتنا اہم ہے تمہارے لیے کہ تم نے اس کی خاطر ہر رشتہ ختم کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی، اور یہاں اس کی آواز سے دل پر صدیوں کے گرد کی جیسے صفائی ہو رہی تھی۔ آج کتنے عرصے کے بعد اس کی آواز اسی پرانے انداز کے ساتھ سنی تھی۔ آج لگا تھا کہ مدھو بولی ہے، وہی مدھو جو آدھی رات تک اس کی خاطر جاگتی تھی، وہی مدھو جو ابا سے اس کی خاطر جھوٹ بول کر اسے ڈانٹ سے تو بچا لیتی تھی، مگر بعد میں اس کی ایسے ہی کلاس لیتی تھی، اسی طرح اسے رج کے ذلیل کرتی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد من کا جامد سکوت ٹوٹا تھا۔ یاد رکھنا سکندر، تم جو کر رہے ہو نا، بہت پچھتاؤ گے اس پر۔ بہتر ہوگا شرافت سے چھٹی لو اور گھر آ جاؤ۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں صبح آ رہا ہوں، پہلے سے ہی تیاری کیے بیٹھا ہوں، ٹکٹ تک موجود ہے۔ خواہ دوسروں پر دھاکنا بٹھانا کہ تمہاری ڈانٹ سن کر بھاگا آیا ہوں۔ یہ سکندر تو جیسے کھو گیا تھا، آج کہاں سے ملا تھا؟ اسے خود حیرانی ہوئی، اپنے آپ مگر نہیں۔ محبوب کی ذرا سی توجہ جیسے ہر شے بدل دیتی ہے، دل کی کیفیت، خوابوں کی سمت اور خوش فہمیوں کا سفر۔ منہ دھو رکھو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ہاں تم آؤ، بہت زبردست خبر ہے، مدھو نے اطلاع دی۔ تم نے نکاح کے لیے رضامندی دے دی؟ سکندر نے شوخی کی۔ جاگ جاؤ، ابھی 1 سال باقی ہے، اس نے یاد دلایا۔ پھر کون سی خاص خبر ہو سکتی ہے؟ تم جیسے بدھو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بس کل آ جاؤ، پھر خود دیکھ لینا۔ چلو، اس نے ہار مانی۔ مدھو نے فون بند کر دیا، مگر سکندر بخت کا سفر خوشگوار بنا دیا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی یوں غائب ہوئی کہ وہ خود حیران تھا۔ اس کے دل نے پھر سے نئے خواب دیکھنے کا عندیہ دے دیا اور ہزاروں خوش گمانیاں سجا لیں۔ میری آنکھیں ترس جاتی ہیں تمہیں دیکھنے کو، ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی مہینوں گزر جاتے ہیں۔ نانو کی شکایت پر وہ مسکرایا تھا، جبکہ ان سے لپٹی ایمن نے پرشکوہ نگاہوں سے بھیا کو دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا نانو، میری مصروفیت، روز روز آنا ممکن نہیں ہے۔ شہر ایک صحیح، مگر فاصلہ تو پھر اچھا خاصا ہے۔ اتنا ٹف شیڈول ہوتا ہے، ریان نے وضاحت کی۔ سچ میں نانو، آپ کا گھر بہت دور ہے، ورنہ میں روز خود ہی آ جاتی آپ سے ملنے، ایمن نے کہا۔ تو میری جان، کس نے کہا ہے کہ دور رہو؟ یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہاں آ کر رہو میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ ان کی بات پر وہ یکدم اتنے ٹھوس لہجے میں بولا تھا کہ سبھی اسے دیکھنے لگے۔ کیوں ممکن نہیں ریان؟ یہ گھر تم لوگوں کا بھی ہے، حق ہے تمہارا۔ عمر کو اپنے بھانجے کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا۔ جب سے حیدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، ریان ان کی طرف سے کھینچ سا گیا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں ریان، اس گھر پر تمہارا بھی حق ہے۔ مدھو ہماری اکلوتی بہن تھی ریان، ہمارے پاس جو بھی ہے اس میں برابر کی حقدار۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مدھو اور حیدر کے بعد تم چاروں کی فکر مجھے بے چین کیے رکھتی ہے۔ تم لوگ یہاں رہو گے ہماری آنکھوں کے سامنے تو اطمینان رہے گا۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ تم یہاں آ جاؤ۔ عمر کے لہجے میں محبت اور اپناپن تھا۔ آپ سب کی محبت پر شک نہیں ہے ماموں، مگر ہم وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے جو بابا کا ہے، جس گھر میں ماما اور بابا کی یادیں ہیں۔ اس نے بہت آسانی سے منع کیا۔ تمہاری ماما کی یادیں تو اس گھر میں بھی ہر سو پھیلی ہوئی ہیں بیٹا، وہ بھلا بھولنے والی کب ہیں؟ تانیہ مامی کا لہجہ حسب معمول طنزیہ تھا۔ وہ لب بھینچ گیا، جبکہ عمر ماموں نے انہیں ناگواری سے دیکھا۔ بچہ فرمایا مامی آپ نے، کچھ باتیں اور کچھ یادیں بھولنے والی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ہماری بیجا خاموشی بھی تو تلخ یادیں پیدا کر دیتی ہے نا مامی؟ تانیہ کو تو شاید عادت ہو گئی تھی، مگر اسے یہ توقع بہرحال نہیں تھی کہ انہیں جواباً ان کا لہجہ سننا ہوگا۔ نانو مجھے اجازت دیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
नाना और उमर मामू को उसका जाना तानिया के रवैये के बाइस लगा था। ऐसे कैसे इजाज़त दूँ? अभी तो आए हो, आराम से बैठो, खाना खाकर जाना। नहीं मामू, एक तो छुट्टी होती है और इतने सारे काम होते हैं, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं और आप तो जानते हैं कि मुझे अभी किसी को तलाश भी करना है, फिर पूरा हफ्ता तो टाइम नहीं मिलता। उसने सहूलत से इनकार किया। और ये चुड़ैल है ना, इसे जो मर्जी खिलाएं, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। उसने घड़ी देखी। सर्दियों में तो दिन भी छोटे से होते हैं, सुबह होते ही जैसे वक्त को पर लग जाते हैं और दिन ख़त्म। उमर ने उसे देखा। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो नहीं रुकेगा। फिर वो जानता था कि आजकल वो बहुत तेज़ी से सिकंदर को तलाश कर रहा है, मगर क्यों? इसका जवाब ना रियान ने बताया था और ना ही उसका इरादा था बताने का। मर्जी तुम्हारी। उसने उठकर भांजे को गले से लगाया। रेहान खुशदिली से मिला, नाना और मामी को अल्लाह हाफिज़ किया और बाहर निकल गया, जबकि उमर की पुरशिकवा निगाहें तानिया पर थीं और पहली बार तानिया को भी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। उमर सच कहते हैं, बच्चे तो हर बात से लाइल्म हैं, उनसे यह रवैया क्यों? आज तानिया को एक एहसास और हुआ था कि रेहान सुल्तान लाइल्म नहीं है। तो कब आएगा हैदर? खुदा की कसम तेरे बगैर ना तो घर अच्छा लग रहा है ना शहर। रात ही तो उसकी हैदर से बात हुई थी और हैदर ने वही तिफल तसल्ली दी थी जल्द आने की। उसकी छुट्टी आने पर सब कितने खुश थे। अम्मी और अब्बा की तो जैसे आंखें ही सैराब नहीं हो रही थी। और इस बार तो मधु ने भी उसके लिए अपनी मसरूफियत को तर्क कर दिया था। तानिया भी सिर्फ उसकी वजह से 2-3 दिन के लिए अम्मी की तरफ आ गई थी और अब उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाने में लगी थी। सबकी तवज्जो का मरकज़ था वो, मगर उसकी तवज्जो तो जैसे हैदर तक थी। बहुत कमज़ोर हो गया है सिकंदर, अपना ख्याल रखा कर मेरे बच्चे। कोई कमज़ोर नहीं हुआ हूँ अम्मी, आपने काफ़ी दिन बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा हूँ। उसने माँ की गोद में सर रखा। मैं तो कहती हूँ सिकंदर अपना तबादला करवा ले, बस बहुत हो गई परदेश की नौकरी। इतना आसान नहीं है अम्मी, उसने कहा। कोशिश तो की जा सकती है ना सिकंदर। ये मधु थी, वो सीधा होकर बैठा। ताया अब्बू और ताई अम्मी तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम वापस आ जाओ। मिधत ने अपनी बात जारी रखी। सिकंदर मुस्कुरा दिया। वापस आना इतना आसान नहीं होता मिधत, वापसी का सफ़र बहुत कठिन हुआ करता है। उसका लहजा गहरा था। इरादा बांध लो तो हर सफ़र आसान हो जाता है। नीयत और इरादे की मजबूती हर मुश्किल और कठिन सफ़र को भी सहल बना देती है सिकंदर बख्त। उसने भी सिकंदर के अंदाज में ही जवाब दिया। हाय, इरादे ही तो मार देते हैं मधु। वो क्या है ना, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मेरे इरादों से ज़्यादा मेरे अंदर का डर मजबूत हो जाता है। मेरे वसवसे तनकर सामने आ जाते हैं और मैं। तुम कब से इतने डरपोक हो गए सिकंदर? मधु ने बेयकीनी से कहा। वो कहना चाहता था कि जब से तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, बहुत खौफजदा रहने लगा हूँ, मगर अम्मी की मौजूदगी के बायस सिर्फ मुस्कुरा दिया। मधु ठीक कह रही है सिकंदर, तुम कोशिश तो करो। मैं भी तुम्हारे अब्बा से बात करूँगी, उनके दोस्त भी तो तुम्हारे ही इदारे में हैं। जी अम्मी, उसने फर्माबरदारी से कहा तो अम्मी उसका माथा चूमती उठ गई। तुम्हारे लिए गजरेला बनाया है तानिया ने, मैं लेकर आती हूँ। वो सर हिलाने लगा। अम्मी के जाने के बाद वो पूरी तवज्जो से मधु को देखने लगा। पता नहीं चला ना मधु और हम बड़े हो गए, मगर काश हम बच्चे ही रहते। मन के साफ तो थे, दिल में जो होता था लम्हा नहीं लगाते थे कहने में। और अब? वो चुप हुआ तो बेचैनी से मिधत ने देखा। और अब? सिकंदर मुस्कुराया। अब मिधत, औरंगज़ेब हमारी आंखें सच बताना चाह रही होती हैं, मगर ज़ुबान पर कुफल लग जाते हैं। वही रिश्ते होते हैं, वही दोस्त होते हैं, मगर दिल की बातें उनसे नहीं कहते और रिश्तों में गिरहें लगाए जाते हैं, जैसे तुमने लगा दी, जैसे हैदर लगा गया। सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा। हैदर? हाँ हैदर। वो अहमक समझता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, मगर मधु मैं जानता हूँ। उसकी बात ने मिधत की सांस अटका दी थी। मधु के दिल की धड़कन रुक गई थी। सिकंदर जानता है? क्या जानते हो तुम? वो जुमले कहने के लिए मिधत को अपने सारे जिस्म की तवानाइयाँ सर्व करनी पड़ी थीं। तब लब हिले थे। यही कि उसके दिल में कुछ है, कोई ऐसा राज जो वो सीने में दबाए जर्मनी चला गया। मुझे उससे यही गिला है मधु कि उसने मुझे बताया नहीं। अटकी सांसें बहाल हुई थी। मनों के हिसाब से वज़न उतरा था जैसे। तौबा है सिकंदर, तुम्हारे लिए वो इतना अहम है कि तुम हर वक्त बस उसे ही सोचते हो, तभी इतने वहमी हो गए हो। वो शैतान की आंख तुमसे कुछ छुपा सकता है क्या? अगर ऐसा होता ना तो अगले दिन ही वो पाकिस्तान होता और जो भी था दिल में वो उगल देता। हैदर सुल्तान है वो। मिधत का वज़न हल्का हो चुका था और अब उसकी कोशिश थी कि सिकंदर के मन का बोझ भी कम करे। हैदर सच कहता था, सिकंदर बहुत बदल गया था और जो भी था सिकंदर और वो अच्छे दोस्त थे। हैदर की बात वही थी जिसके साथ सिकंदर की बनती थी और मिधत अपना अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती थी। यही तो मधु, यही तो कह रहा हूँ कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, दिल बदल गए। अब हैदर सुल्तान दिल की बातें सिकंदर बख्त से छुपा लेता है और उसे कुछ नहीं होता। देखो ना, 1 साल गुजर गया और वो वहीं है।
حالانکہ اس کے دل میں ایک طوفان ہے اور مدھو طوفان جب آتا ہے تو سب بہا لے جاتا ہے۔ یہی بات تو مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ طوفان برپا ہے مگر اس کی جامد خاموشی مجھے ڈراتی ہے۔ اس کی بات پر وہ لرز گئی۔ سکندر کا چہرہ اس کے اندر تک کو تاریک کر گیا۔ اگر سکندر کو سب پتہ چل گیا تو؟ یہ سوچ ہی اسے لرزا گئی۔ توبہ ہے سکندر بھائی، آپ تو بہت ہی وہمی ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اندر آتی تانیہ کی آواز پر وہ دونوں ہی اس کیفیت سے باہر نکلے تھے۔ ایک مشورہ دوں آپ کو؟ باخدا آپ سے محبت کرتی ہوں تو بھلائی میں ہی کہوں گی آپ کی۔ اس نے پلیٹ بھائی کے ہاتھ میں تھمائی۔ مدھو کو قطعی نظر انداز کرتی وہ سکندر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سچائی جاننے اور اس کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا کرے خود میں۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمیں وہی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جن کی فکر میں ہم اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں۔ سکندر بھائی، کسی بھی رشتے کو انتہائی حد تک چاہنا اور اس پر اعتبار کرنا ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سکندر نے قدرے ناگواری سے دیکھا۔ حیدر آپ کا دوست ہے مگر باقی تمام رشتوں پر اسے فوقیت دینا دانشمندی نہیں۔ رشتے بہرحال آپ کے اپنے ہیں۔ حیدر بدل سکتا ہے مگر یہ رشتے نہیں۔ سو حیدر سے ہٹ کر بھی کچھ سوچے، ہمارے لیے، امی ابا کے لیے۔ تانیہ بہت سنجیدہ تھی۔ مجھے اپنے ہر رشتے سے محبت ہے تانیہ۔ میں نے کبھی حیدر کو رشتوں پر، رشتوں کو حیدر پر فوقیت نہیں دی، تم جانتی ہو۔ اور دوسری بات، حیدر کبھی نہیں بدل سکتا، وہ میرا جگر ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے انداز میں پختہ یقین تھا۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور ہمارے یقین کو ہمارے اپنے ہی اندر نقب لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف دوست ہے بھائی، یہاں تو سگے رشتوں پر اعتبار نہیں ہوتا۔ تانیہ نے مدحت پر نگاہ جما کر کہا تھا۔ وہ جذبز ہوئی جبکہ تانیہ اٹھ کر چلی گئی۔ سکندر حیرت سے دیکھتا رہا۔ او نو! اس نے یکدم دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ ہادی نے بہت حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، خیریت؟ جواباً نفی میں سر تو ہلا دیا مگر اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر یہ تاثر؟ سامنے دیکھو، اس نے ہادی کو کہا۔ ہادی نے سامنے دیکھا۔ ایان اور زیان ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ایان اور زیان؟ ہادی نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ان کے ساتھ جو بلا ہے وہ۔ کوفت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ بلا؟ یہ وہی مصیبت ہے میرے بھائی جو اس دن ایکسیڈنٹ والی، تمہیں بتایا تھا نا؟ اوہ وہ! ہادی کے چہرے پر اترنے والی مسکراہٹ پر وہ مزید جل گیا۔ پھر تو مزہ آنے والا ہے۔ مگر یہ ایان کے ساتھ؟ چل پتہ کر لیتے ہیں۔ ہادی نے زبردستی اسے کھڑا کیا۔ ان کے چلنے سے قبل ہی وہ خود پہنچ گئے۔ السلام علیکم، کیسے ہو گائز؟ ایان نے خوش دلی سے انہیں مخاطب کیا تھا اور ایمن، جس کی توجہ کا مرکز ہانی تھی، جو کینٹین سے اس کی فرمائشی لسٹ لینے گئی تھی، یکدم سامنے متوجہ ہوئی تو ایک دم چیخی، تم؟ اس کے چہرے پر اتنے خطرناک تاثرات ابھرے تھے کہ لمحہ بھر کو تو ارید بھی ہڑبڑا گیا۔ اتنے سے نقصان کے لیے تم یہاں تک آ گئے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ تو حسب مزاج فارم میں آ گئی تھی مگر باقی لوگ معاملہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ تم پاگل ہو کیا؟ ارید، جس نے کوشش کی کول ڈاؤن رہے مگر یہ اب نارمل لڑکی اس کا پارا ہائی کر دیتی تھی۔ ایمن، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور تم ارید کو کیسے جانتی ہو؟ زیان نے بہن کو ٹوکا جو ایسے تیاری سے کھڑی تھی کہ جیسے ابھی کاؤنٹنگ ہوگی اور وہ سامنے کھڑے شخص پر جھپٹ پڑے گی۔ یہ وہی ہے زیان، اس دن جس کے ساتھ ہماری بحث ہوئی تھی، بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ اس نے زیان کو بتایا۔ پلیز پلیز سسٹر، کول ڈاؤن۔ ہادی نے اسے چپ کرانا چاہا سامنے آ کر تو لمحے بھر کو ایمن گڑبڑا گئی ان دونوں کی مشابہت پر۔ آپ، یہ بھائی ہے میرا، آپ کے بھائی کو گرلز سے بات کرنے کی اتنی سی بھی تمیز نہیں ہے۔ اس دن اگر ہانی درمیان میں نہ آتی تو میں اچھے سے انہیں بتاتی کہ ایمن اسٹاپ اٹ، ایان نے سختی سے کہا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ تم آرام سے بھی بات کر سکتی ہو، بتا سکتی ہو کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ اس طرح چلانا ضروری ہے کیا؟ ان محترمہ کو سلطان راہی بننے کا شوق ہے۔ اس دن بھی یہ خاتون اسی طرح۔ اوئے! اس نے پھر مجھے خاتون کہا۔ وہ پھر سے چیخی اور اس کی طرف لپکی تھی کہ ایان نے اسے روک لیا۔ ایک لگاؤں گا اگر آپ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہلیں۔ ایان نے گھورتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ زیان، تم اسے لے کر جاؤ۔ زیان نے فوراً سر ہلایا اور بمشکل اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہانی کے پاس لے گیا۔ آئی ایم سوری گائز۔ یہ ہے کون؟ ارید کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ آئی ایم سوری یار، دراصل یہ میری سسٹر ہے چھوٹی۔ اوہو! یکدم اس کا پارا کم لیول پر آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا معاملہ ہے بٹ آئی نو ایمن نے یقیناً زیادتی کی ہوگی، وہ کچھ ضدی سی ہے بس۔ ایان بہت شرمندہ تھا۔ ارید اور ہادی کے ساتھ ان کی دوستی نئی تھی، میرج ہال والے پروجیکٹ پر وہ اکٹھے کام کر رہے تھے، مگر یہ ایمن ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑا کر کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرتی ہے۔ اسے ایمن پر شدید غصہ تھا۔ ارے نہیں یار، اٹس اوکے۔ دراصل کافی دن پہلے ارید اور آپ کی سسٹر کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب ان کی جھڑپ ہوئی تھی، وہی غصہ تھا بس، ہادی نے مختصر بتایا۔ نقصان بھی میرا ہوا اور اوپر سے وہ غصہ بھی مجھ پر ہی کر رہی ہیں، عجیب ہے یار۔ وہ ایسی ہی ہے یار، چھوٹی ہے نا تو لاڈلی بھی ہے، اسی لیے ہم تینوں بھائی اسے ڈانٹتے نہیں ہیں۔
ایان کافی شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ ارید کو برا لگا۔ وہ بے شک زیادہ عرصے سے ایان کو نہیں جانتے تھے، مگر جتنا جانا اسے اچھا انسان پایا، سو ایان کی خاطر اس چڑیل کے رویے کو معاف کیا جا سکتا تھا۔ مائنڈ مت کرنا، وہ ڈانٹ سننے والی ہے بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ اسے ڈانٹ بھی سکتے ہو، ارید نے مسکرا کر کہا تو ایان قدرے ریلیکس ہوا۔ ریان بھائی کے سامنے نہیں بول سکتی، وہ ڈانٹ لیتے ہیں، مگر ماما پاپا کے بعد ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہتے اسے، ایان نے کہا تو وہ دونوں چپ سے ہو گئے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ایان کے پیرنٹس نہیں ہیں۔ ہر جگہ شرمندہ کرواتی ہے، خدا کی قسم، آپ کو پتہ ہے ارید کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور یہ ایمن۔ ایان شدید خفت محسوس کر رہا تھا، حالانکہ ارید نے بہت اچھے سے اس کی معذرت قبول کر لی تھی۔ وہ شخص انتہائی جاہل ہے بھیا، اسے لڑکیوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس نے ریان کے سامنے اپنا موقف بیان کیا۔ وہ انتہائی مہذب انسان ہے، ورنہ جس طرح سے یہ بیہیو کر رہی تھی کوئی اور ہوتا تو برداشت نہ کرتا۔ ایان بولا۔ اوئے ہوئے مہذب، ایمن نے منہ بگاڑا۔ ہانی تم تو جانتی ہو نا، ایمن نے اب تک خاموش بیٹھی ہانی کو متوجہ کیا تو ہانی کے جیسے ہاتھوں تک پسینہ آنے لگا۔ اس نے ریان کو اس متعلق کوئی بات نہیں بتائی تھی، مگر ریان سمیت سب کی نگاہیں اب ہانی پر تھیں۔ فضول کے ڈرامے نہ کرو ریان بھائی، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں کل سے اسے لے کر یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ ایان غصے میں تھا۔ مت لے کر جانا، مجھے رستہ آتا ہے، اکیلے جا سکتی ہوں، ایمن نے دو بدو جواب دیا۔ اسٹاپ اٹ! ریان چیخا نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ دونوں یکدم چپ ہو گئے، جبکہ ہانی مزید سہم گئی۔ ریان سلطان تمام معاملے سے یکسر انجان تھا۔ ہانی نے بھی ذکر نہیں کیا تھا اور زیان نے بھی ڈانٹ کے ڈر سے نہیں بتایا تھا۔ یہ امید کب تھی کہ یوں بھی معاملہ ہو سکتا ہے؟ بات کیا ہے مجھے مکمل بتاؤ۔ ریان بہت سنجیدہ تھا۔ زیان نے ہمت کر کے اسے تمام حقیقت بتائی تھی۔ کہیں آپ خفا نہ ہو، اس لیے میں نے اور ہانی نے آپ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تو ارید کو دیکھ کر ایمن نے بدتمیزی کی، اس طرح تو زیان نے اسے تفصیل بتائی۔ اس کی آخری بات پر ایمن بلبلائی تھی۔ زیان کے بچے! ایمن بس کر دو۔ ریان کا موڈ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ ایمن کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ تم ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ہو ہماری نرمی سے۔ زیان نے غلطی کی جو تمہیں بائک دی، مگر تم نے جو کیا وہ سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے ایسا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ، اور جب وہ شخص تمہاری ہر بات سن رہا تھا تو بدتمیزی کا مقصد غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی تو تم سے ہوئی، تمہاری بے دھیانی کی وجہ سے ہوئی۔ معذرت کرنے کی بجائے میں نے سوری کہا تھا بھیا، اسے پیسے بھی دیے تھے کہ آپ کا جو نقصان ہوا۔ وہ منمنائی۔ سو بات ختم ہو گئی تھی، پھر آج یہ تماشا کیوں کیا؟ ریان بولا۔ وہ بار بار مجھے خاتون بلا رہا تھا، میں نے منع بھی کیا، مگر بس اسی لیے۔ جسٹ شٹ اپ ایمن، وہ احتراماً تمہیں مخاطب کر رہا تھا اور تم… ریان چپ ہوا۔ تم بچی نہیں رہی اب ایمن، پلیز یہ حرکتیں، یہ بچپنا چھوڑ دو۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ تمہاری یہ بونگی حرکتیں ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہیں، مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہے ہمارا۔ وہ آج ذرا بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھیا میں… ایمن روحانسی ہوئی۔ بس اب ایک لفظ نہیں سننا مجھے، بہت ہو چکی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کر دیا۔ ایمن کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ جاؤ یہاں سے اپنے روم میں، ریان نے سختی سے کہا۔ وہ یکدم روتے ہوئے بھاگی تھی۔ ہانی لب کچل کر رہ گئی۔ ایمن کی غلطی تھی، مگر ریان کو اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ رک جاؤ ہانی، وہ ٹھہر گئی۔ آج کوئی بھی اس کے روم میں نہیں جائے گا، اسے احساس ہونے دو کہ اس نے غلطی کی ہے، ریان نے کہا۔ وہ پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ غلطی کی ہے، گناہ نہیں، آپ نے بھی تو جی بھر کر کہہ دیا۔ بس یہ نرمی ہی تو اسے بڑا نہیں ہونے دیتی، ابھی اس کے پاس نہ جاؤ کچھ دیر۔ ہانی کو ایمن کا چہرہ بے چین کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گئی تھی، مگر ریان نے بھی آج ضد ہی ٹھان لی تھی۔ اسے اب صرف ریان پر غصہ آ رہا تھا، تبھی تو وہ سر جھٹک کر بنا کچھ کہے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ریان دیکھتا رہ گیا۔ زیان، آئندہ وہ بائک لے کر جائے تو اس کے ساتھ خود جانا، اوکے؟ جی بھیا۔ اب جاؤ اپنے روم میں، اس نے دونوں کو کہا۔ حالانکہ وہ اندر سے خود بہت بے قل ہو رہا تھا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ اس بار تو بہت دن لگا دیے آپ نے۔ گیا بھی تو بہت دن بعد تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بے قل ہو گئی۔ سکندر کے چہرے پر عجب سی چمک تھی اس بار، جیسے وہ بہت خوش ہو، اور یہی چمک اسے بے قرار کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح سکندر کے دل میں تحریر مدھو کا نام کھرچ کر وہ اپنا نام لکھ دے۔ ہزارہا کوششیں کر ڈالیں، مگر وہ اس کے دل میں جگہ نہ پا سکی۔ کافی خوش ہیں، لگتا ہے کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہے، اس نے جانچتی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو بھی اس کی مسکراہٹ قائم رہی۔ تمہیں پتہ ہے مہرین، خوش ہونے کے لیے بڑی خوشیاں ملنا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی سی وجوہات ہی خوشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اچھا، مثلاً؟ اس نے پوچھا۔ کسی کی ایک نگاہ پا لینا، محبوب کی توجہ بھری ایک نگاہ ہی سیراب کر دیتی ہے مہرین، اور یہ خوشی کسی بھی دولت سے کم نہیں ہوتی۔ مطلب اس دفعہ مدحت اورنگزیب کی مکمل توجہ حاصل رہی آپ کو؟ صرف مدھو کی نہیں، سب کی، سب نے مجھے بہت خاص بنا کر رکھا اس بار، حتیٰ کہ ابا جی نے بھی، اس نے بتایا۔ وہ کئی لمحے سکندر کو دیکھتی رہی۔
رشتے بھی دولت کی طرح ہوتے ہیں نا سکندر، کچھ لوگ مالا مال ہوتے ہیں اس دولت سے اور کچھ لوگ میری طرح خالی اور فقیر۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس رشتوں کی دولت اور ان کی محبتوں کے خزانے ہیں، ایک میں ہوں قطعی مفلس۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہو گئی۔ ماں کا رشتہ تو بچپن سے ہی نہیں دیکھا، ابو تھے تو وہ بھی چلے گئے اور اب رہ گیا ایک سوتیلا رشتہ۔ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ فوزیہ آنٹی تمہیں بہت چاہتی ہیں، اتنا منفی نہ سوچا کرو ان کے لیے، سکندر نے سمجھایا۔ قبر کا حال صرف مردہ ہی جانتا ہے سکندر، ضروریات کا پورا کرنا محبت نہیں ہوتا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ اذیت و دکھ جو اس لفظ سوتیلے کا ہوتا ہے۔ وہ سب کے سامنے جو ہیں، جو نظر آتی ہیں، کاش ایسی ہی ہوتی، مگر گہری سانس خارج کرتی وہ ٹھہری۔ ان کا بھی قصور نہیں، بدبختی تو میری ہے، میرے بخت میں محبتیں ہوتی تو کیوں نہ یتیم ہوتی۔ احمق ہو تم، ہر وقت الٹا سیدھا سوچتی ہو، دیکھنا ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے نصیب میں کتنی خالص محبتیں لکھی ہیں اس رب کریم نے۔ سکندر نے اس کا سر تھپکا، اس کی پانی سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر یقین سے کہا تھا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے پاگل لڑکی، وہ بہت رحیم ہے، اچھا سوچا کرو اور خوش رہا کرو۔ مہرین نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں حیدر سے بات ہوئی؟ یکدم ہی وہ جیسے پہلے جیسی ہو گئی۔ ہاں کل ہوئی سکندر، مجھے بہت اشتیاق ہے حیدر سے ملنے کا، اسے دیکھنے کا۔ کیسا ہوگا وہ شخص جس سے اتنی جنونی محبت ہے آپ کو؟ دیکھنے کا شوق تو مجھے مدھو کو بھی ہے۔ وہ بولتی بولتی رکی، پھر جیسے اسے یاد آیا، ارے ہاں آپ مدھو کی تصویر لائے؟ جواباً سکندر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ اس نے برا مانا۔ پرامس میری نظر نہیں لگے گی اسے، بس ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر لگ گئی تو؟ سکندر نے غیر سنجیدگی سے کہا، ناممکن، میرے دل سے ہر اس فرد کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جس کا تعلق آپ سے ہو۔ آپ کی ذات سے وابستہ کسی بھی شخص کا برا میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، سکندر حیران سا دیکھتا چلا گیا۔ پلیز حیدر تم واپس آ جاؤ، تب تک ممکن نہیں جب تک تمہاری اور سکندر کی شادی نہ ہو جائے۔ حیدر کے لہجے میں عزم تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے حیدر کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی منا لے گا؟ تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں۔ حیدر، تمہاری جدائی نے اسے آدھا کر دیا ہے، اس کی ساری دنیا تم ہو۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے گھر کا راستہ بھلا دیا، اتنی منتیں کر کے بلایا تھا اسے، اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سکندر، بخت کو تمہاری جدائی گھول رہی ہے۔ حیدر تم آ جاؤ، جو ہمارے نصیبوں میں درج ہے وہی ہوگا۔ ہم کم ہمت لوگ نصیب سے نہیں لڑ سکتے، مگر خدا کا واسطہ ہے تم لوٹ آؤ، تم نہیں آؤ گے تو وہ کسی کا بھی نہیں رہے گا، تم ہی اس کی دنیا ہو حیدر۔ مدھو رونے لگی تھی۔ تایا ابو اور تائی امی اسے دیکھ دیکھ کر گھل رہے ہیں اور اسے تمہاری جدائی کھا رہی ہے۔ ضد میں اپنا بہت بڑا نقصان نہ کر دینا حیدر، جس کی خوشی کی خاطر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کی تو خوشی ہی تم ہو، اور اگر تم نہیں آئے تو؟ مدھو چپ ہو گئی۔ تم وعدہ کرو کہ تم میری بات مان لو گی، حیدر نے اپنی بات دہرائی جو وہ آنے سے پہلے کہہ کر آیا تھا۔ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ جو ہمارے بختوں میں ہوگا مل جائے گا، مدھو نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ یہاں رہتی تھی اور حیدر کے جانے کے بعد سکندر کی حالت اس کے سامنے تھی، اور سکندر کی فکر میں گھلتے اپنے تایا اور تائی کا درد بھی وہ دن رات محسوس کرتی تھی۔ جب تک حیدر نہیں آتا سکندر یوں ہی رہے گا، اور سکندر سے وابستہ وہ ساری محبتیں بھی یوں ہی فکر سے گھلتی رہیں گی۔ یہ ظلم اسے قبول نہ تھا، تبھی اس نے حیدر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیار بھی عجب شے ہے، استرار میں مضمر، انتشار سے آگے، اختیار سے باہر۔ محبت اختیار سے باہر ہو جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کی محبت سے کہیں آگے تھے سکندر بخت کی محبت حیدر سلطان کے لیے، جو اس کے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ تمہاری ہر شرط منظور کر کے تم سے منت کر رہی ہوں حیدر سلطان، لوٹ آؤ پلیز، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ریحان سلطان جانتا تھا کہ ہانی خفا ہو کر گئی ہے، مگر اس نے پھر بھی اسے منانے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اس وقت ایمن کی فکر سب سے زیادہ تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ روڈ ہوا تھا، مگر اس کے خیال میں ایسا کرنا ضروری تھا۔ ایمن کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی نرمی نے ایمن کو بدتمیز بنا دیا ہے۔ صبح وہ اٹھا تو ایمن حسب معمول پہلے ہی اٹھ کر روٹین کے مطابق کام کر رہی تھی۔ ریحان نے اس کا سوتا ہوا چہرہ دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ گڈ مارننگ بھیا۔ حسب عادت ایمن نے اسے گڈ مارننگ وش کی، مگر آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ریحان سلطان کا دل مقدر سا ہوا تھا اپنے رویے پر۔ ایمن خفا تو مخاطب نہیں کرتی تھی، یہ اظہار ہوتا تھا اس کی خفگی کا۔ وہ توجہ اخبار پر بھی نہ دے سکا۔ موبائل کی بیپ ہوئی تو سمجھ گیا کہ ہانی کا بھی گڈ مارننگ کا میسج آیا تھا، پھر بھی چیک کیا اور تصدیق ہو گئی۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اندر سے اسے بےقل کر رہا تھا۔ ناشتہ ریڈی ہے بھیا، ایمن کی آواز پر چونکا۔ وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کب سے سوچوں میں گھرا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں گیا، تیاری کر کے باہر آیا۔ تینوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی بیٹھ گیا۔
नाश्ते के बाद एमन ने जल्दी से बर्तन समेटे, फिर कमरे में चली गई। महज 15 मिनट के बाद ही वो बिना तंग किए मुकम्मल तैयार थी। आज किसी को चीखना नहीं पड़ा कि एमन जल्दी करो, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़ भैया, वो तीनों जाते हुए बोले थे। कितना अजीब सा माहौल हो गया था घर का एकदम। ये माहौल तो उसकी वहशत बढ़ा रहा था, ऐसा नहीं चाहा था उसने। उनके जाने के बाद वो अपना ऑफिस बैग लेकर निकल गया। हस्बे मामूल चाबी देने के लिए वो आनी की तरफ आया था जहाँ उम्मे हानी निकल रही थी। उसे देखकर लम्हा भर को चौंकी, फिर अस्सलाम वालेकुम कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। उसने चाबी आनी को दी और तेज़ी से हानी की तरफ मुड़कर देखा, जो यकीनन मेट्रो स्टॉप तक पैदल जा रही थी। वो बड़े बड़े कदम उठाता बाइक तक आया, किक मारी और अगले मिनट में वो हानी के सामने था। आज तुम अकेली? लेट हो गई थी, उसने चलते चलते कहा। बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स, आपका रूट बिल्कुल अलग है। मेट्रो स्टॉप तक कह रहा हूँ, उसने चलती हुई हानी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा था। जवाबन खामोशी से हाथ छुड़ाकर वो उसके पीछे बैठ गई थी। नाराज़ हो? बाइक स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, वो बहुत ही रूखे लहजे में बोली। तुम मुझे गलत समझ रही हो हानी। गलत समझ रही थी, अब नहीं, दू बदू जवाब दिया गया। कई पल वो चुप रह गया, वो लब भींच गया। मेट्रो स्टॉप तक उनके माबैन फ़कत खामोशी थी। एमन का ख्याल रखना हानी, उसने रोज़ का जुमला दोहराया। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी आपको। आई नो, उसने हानी के रूठे चेहरे पर नज़र जमाई। अपना भी ख्याल रखना। जी बेहतर, वो कहकर आगे बढ़ने लगी तो रेहान सुल्तान ने बेइख्तियार उसका बाजू थाम लिया। आई एम सॉरी हानी, प्लीज़। कितनी इल्तिजाएं थी। वो नरम पड़ने लगी मगर फिर हाथ छुड़ाकर तेज़ी से चली गई। मुझे पता है कि तुम खफा हो मुझसे। कितनी देर तक वो दोनों खामोश बैठी रहीं, फिर जैसे ही हानी ने उसे मुखातिब किया वो उठकर जाने लगी, मगर हानी ने बाजू पकड़ा। एमन, मैं किसी से खफा नहीं हूँ। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। हानी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। और किसी नहीं, उम्मे हानी हूँ, उसने ज़ोर देकर कहा। एमन कुछ ना बोली। आई एम सॉरी, हानी ने फिर से कहा। कोई ज़रूरत नहीं इस ड्रामे की, प्लीज़ माफ़ कर दे। हानी ने कान पकड़े। क्या हो जाता अगर तुम उनकी सारी तकरीर के दरमियान सिर्फ एक बार मेरी हिमायत में बोल जाती? मुझे इतनी तो ना सुनना पड़ती। अच्छा ना सॉरी। उनके गुस्से के सामने ज़ुबान गंग हो गई थी। पहली बार देखा इतना गुस्सा। मैंने भी। एमन ये कहते ही बच्चों की तरह भां भां करती उसके गले लग गई और खूब रोई। जब वो काफ़ी देर रो चुकी तो हानी ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछे। अब और मत रोना, वरना मैं भी रोने लगूंगी। और सोचो, अगर हम दोनों रोने लगीं तो चुप कौन करवाएगा? डोंट वरी, तुम चाहो तो दिल हल्का कर सकती हो। ये काम मैं सरअंजाम दे सकता हूँ। जाने अयान कहाँ छुपा बैठा उन्हें देख रहा था, एकदम सामने आ गया। उम्मे हानी ने उसे घूरा। मैं क्यों रोऊं? उनकी बेरुखी पर तुम्हें डांट नहीं पड़ी, मगर बहरहाल खामोशी की ज़ुबान में बहुत सी इंसल्ट तो कर ही दी थी। कैसे भिगोकर मारा था अयान ने। पको मत। चलो एमन, कुछ खाते हैं, रात से कुछ भी नहीं खाया मैंने। वो एमन का हाथ पकड़कर उठी। अरे मेरा क्या कसूर है भाई, मुझ पर काहे का गुस्सा? हम ये मौजू ख़त्म कर चुके थे। तुमने ही कल उनके सामने ये रोना रोया और एमन को डांट सुननी पड़ी। मैंने? अरे यार, ये तुम्हारी चहीती कल पागलों की तरह अरीद पर झपट रही थी बेवजह। अगर तुम ये मौजू ख़त्म कर चुके थे तो फिर ये क्यों बाउली हो रही थी? मुझे लगा वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। मुझे क्या पता था तुम्हारा दोस्त है। ज़ुबान के आगे तो तुम आँख कान नाक सब लपेट कर रख देती हो ना। अगर एक लम्हा चुप रहती तो पता चल जाता। मैं अभी सलाम कर रहा था कि तुम शुरू हो गई, और फिर ब्रेक तो लगाया ही नहीं ना। बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने रेहान भाई से कह दिया। वो बताते बताते चुप हुआ, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गुस्सा करेंगे। मुझे खुद बहुत बुरा लगा, अयान बोला। वो हमदर्दी पाकर भाई के कंधे से लगकर फिर सिसकी। सियान बेचारा भी बहुत हर्ट हुआ है। उसका ख्याल है कि तुम्हें उसकी वजह से डांट पड़ी। अरे, हानी ने सर थामा। इतनी मुश्किल से चुप हुई थी, फिर से रुला दिया तुमने। चलो अच्छा, ये टॉपिक क्लोज़ करो। इनका जिक्र अब कोई नहीं करेगा। हानी ने एमन को चुप करवाया। क्यों, बुरा लग रहा है? नहीं, तरस आ रहा है। सुबह इतना मासूम सा मुंह बनाए सॉरी कह रहे थे मुझे और मैं इग्नोर करके आ गई। उसे अब तक अफसोस था। उफ, तो मान जाती। नहीं, उनका रवैया गलत था। उन्हें शदीद रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एमन वाकई नहीं जानती थी कि वो तुम्हारा दोस्त है। और फिर उसने मुझे खातून कहा। उसकी सुई उस लफ्ज़ पर अटकी थी। वो तो एहतरामन कह रहा था, नेवर माइंड। हानी ने लाइट से मूड में कहा था। वो कुछ मुतमईन हुई, मगर फिर भी लफ्ज़ खातून उसे बुरा लगा था। और अगर हैदर को सामने पाकर मैं खुद से किए वादे में कमज़ोर पड़ गई तो फिर? उसे वापस आने का कह तो दिया था, मगर अब वो अपने अंदर की जंग से निबरत आज़मा थी। उसने किस्मत का लिखा तस्लीम करके खुद को हालात के स्पुर्द छोड़ दिया था, मगर यह भी तो हकीकत थी कि उसके दिल में सिर्फ हैदर सुल्तान था। बस यहाँ आकर वो बेबस हो जाती थी, इंतहाई बेबस। उसे हैदर सुल्तान का फ़ैसला भी दुरुस्त लगता था। करीब रहकर एक दूसरे को भूलना नामुमकिन था। मुमकिन तो दूर रहकर भी ना था भूलना,
مگر وقت وہ ظالم شے ہے کہ بہت سی یادوں پر ایسی گرد کی تہ جما دیتا ہے کہ منظر دھندلا جاتے ہیں۔ مدھو، میں خوش ہوں، بہت خوش، اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میری خوشی کی وجہ کیا ہے۔ مدحت کے لبوں پر تلخ سی مسکان اتری۔ اگر میں بتا دوں سکندر تو، اس نے کہا۔ اچھا پھر بتاؤ۔ وہ تمہارا دوسرا حصہ واپس آ رہا ہے۔ ارے، سکندر پہلے بہت حیران ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ یقیناً اس نے گھر والوں کو فون کر دیا ہوگا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ سرپرائز دوں گا سب کو۔ سکندر بخت، مجھے کسی نے نہیں بتایا، تمہارے لیے اس شیطان کی واپسی ہی سب سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے، مدھو نے اس کی تسلی کی۔ واقعی، تمہارے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا۔ سکندر، مجھے بھی تمہاری کال آنے پر علم ہوا، بلکہ میں نے خود اندازہ لگایا۔ یہاں اب تک یہ بات کسی کو نہیں پتا۔ اوکے، تو پھر پتہ چلنی بھی نہیں چاہیے، حیدر کا سرپرائز خراب ہوگا۔ یس باس، مدھو نے شرارت سے کہا۔ اچھا، بس یہی کہنے کو فون کیا تھا؟ ارے نہیں بھائی، سب کے بارے میں بتاؤ، کیسے ہیں؟ امی سے بات کروا دو۔ شکر ہے کہ تمہیں احساس ہوا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، میں تائی امی کو بلا کر لاتی ہوں، تب تک تم تانیہ سے بات کرو۔ مدھو نے پاس سے گزرتی تانیہ کو ریسیور تھمایا اور خود تائی امی کو بلانے چلی گئی۔ وہ اسی شہر میں ہیں ماموں، جاب چھوڑ چکے ہیں، اب شاید ان کا کوئی بزنس ہے۔ ریان کی بات پر عمر نے گہری سانس خارج کی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ریان سکندر بخت کو تلاش کیوں کر رہا ہے، وہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ پھر کوئی ایڈریس نہیں ملا؟ ملا تھا، مگر 2 سال قبل وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے، اور جو ایڈریس میرے پاس ہے وہاں اب کوئی اور رہائش پذیر ہے۔ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تمہیں ریان، عمر نے شکستہ لہجے میں کہا۔ بہت مشکل اور کڑی صعوبتوں کے بعد یہ راکھ دبی ہے، تم کیوں اسے کرید کرید کر ہوا دے رہے ہو؟ کوئی چنگاری نکل آئی تو سب کو راکھ کر دے گی جلا کر۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ ایک بار ہمارے سامنے آئے؟ میں ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ تھے ماموں، ان میں میرے بابا کی جان تھی، انہیں دیکھنا، ان سے ملنا میری خواہش ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا بابا سے کہ میں ان سے ضرور ملوں گا۔ وہ اس معاملے پر بہت ایموشنل ہو جاتا تھا۔ میں نہیں جانتا ریان کہ تم کیوں اس سے ملنا چاہتے ہو، مجھے اتنا علم ہے کہ اگر وہ پھر ہم سب کے سامنے آیا تو پھر وہ درد، وہ تلخ یادیں اور بہت سی حقیقتیں بھی ان کے آنے سے سامنے آئیں گی ماموں۔ سکندر نے جو کیا وہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ عمر کی بات پر اس نے فقط ہوں کہا تھا، پھر اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ریان کا حیدر کے بعد سب سے دور ہو جانا اور پھر پوری شدتوں سے سکندر کے بارے میں جاننا اور اب اس کی تلاش، یہ تمام باتیں عمر اورنگزیب کو اچھا خاصا الجھا رہی تھی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہیں؟ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر تانیہ نے پوچھا۔ اتنا تو مجھے یقین ہے تانیہ کہ ریان کا یوں اس گھر سے اور ہم سب سے کھینچ جانے میں تمہارا عمل دخل ہے۔ تمہارا رویہ، تمہارا طنزیہ لہجہ انہیں ہم سے دور کر رہا ہے۔ تانیہ سر جھکا گئی۔ مگر ذہن نشین کر لو کہ ریان کے سکندر کو ڈھونڈنے کے پیچھے اگر اتنا سا بھی تمہارا ہاتھ ہوا نا۔ عمر کی بات پر اس نے شدید چونک کر اور حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ریان سکندر بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں استجاب تھا۔ عمر نے شدید ناگواری سے اسے دیکھا۔ باخدا عمر، یہ خبر میرے لیے قطعی حیران کن ہے جو میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ اس نے یقین دلانا چاہا، اور یہ سچ ہی تھا۔ تانیہ کے دل میں تو مدحت کے بچوں کے لیے ویسے ہی بہت نفرت تھی، وہ بھلا کیوں کرے گی ایسا؟ آج تک جس نے ان بچوں کو محض مدھو کے بچے ہونے کی سزا میں جلی کٹی ہی سنائی تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ عمر کا لہجہ ویسا ہی کاٹ دار تھا جیسے 28 سال پہلے تھا۔ جواباً تانیہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر آج پھر اس کے دل میں مدحت کے لیے نفرت کی ایک اور تہ لگ گئی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی۔ وہ روز اللہ کے حضور معافی مانگتی تھی، روز ارادہ باندھتی تھی کہ وہ مدحت کو معاف کر دے گی، اس کے لیے جو نفرت ہے وہ ختم کر دے گی، مگر روز جب بھی وہ اپنے ابا جی کے پورشن میں جاتی تو جیسے وہ نفرت پھر سے جی اٹھتی۔ محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت کو پانے کے لیے مدھو نے ماں باپ سے ان کے بیٹے کو جدا کرنے کا جرم کیا تھا۔ اس نے تو حیدر کو پا لیا تھا، لیکن اس کے بھائی سے ہر رشتہ ختم کروا دیا، اور جانے آج وہ لاوارثوں کی طرح کس حال میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ بس ایک روٹین میں تھا، دیکھا جائے تو بالکل پرفیکٹ، پرسکون، مگر اسی سکون نے اس کے من میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ان کے گھر کا یہ پرسکون ماحول بس اسی کی تو عادت نہیں تھی، وہ ہر وقت کا شور، ہر دم کی ادھم، ہر کام بے ڈھنگا۔ ریان سلطان اس ماحول کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ یہ سکھ شانتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ ایمن کی اتنی سنجیدگی، ایان زیان کی بیجا چپ، اس کی برداشت جواب دینے لگی۔ کاش وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہوتا تو چیخ چلا کر پوچھ لیتا، مگر وہ مزاجن ایسا نہیں تھا۔ پھر ماما بابا کے بعد سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ جب اسے لگا کہ بس اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے ان تینوں کو بلایا۔ جی بھیا، کوئی بات ہوئی ہے ریان بھائی؟ خیریت بھیا؟ صبح صبح ان کی یوں طلبی، انہیں لگا پھر کوئی غلطی ہو گئی۔ بیٹھو تینوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے بیٹھ گئے۔ اب تینوں نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ریان بھائی؟ ایان نے بہت ہمت کر کے پوچھا تھا۔
میں نے کب کہا؟ ریان نے اسے گھورا تو پھر ان کی سوالیہ نگاہیں اٹھی۔ یہ سب کیا ہے یار؟ مجھے اپنے گھر کا یہ ماحول بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ قسم لے لیں بھیا، اب میں نے کچھ نہیں کیا، ایمن نے جھٹ سے کہا۔ جانتا ہوں، اس نے گہری سانس لی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم تینوں جس طرح بیہیو کر رہے ہو یہ تمہاری نیچرز کے خلاف ہے۔ اس کی بات پر تینوں سر جھکا گئے۔ لسن، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم اپنے مزاج، اپنی نیچر کو مار لو۔ اس دن بس مجھے غصہ آ گیا تھا یار، اور میں نے… وہ تینوں اب بھی خاموش تھے۔ مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو بھیا پھر؟ اسے سمجھ نہیں آیا کس طرح خود کو ان کے سامنے واضح کرے۔ اوکے جاؤ ناشتہ کرو، تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے، بے بسی سے کہہ کر وہ اٹھ کے اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ زندگی اپنے فیصلے خود کرتی ہے، ضروری نہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہو۔ زندگی کی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ حیدر کے آنے سے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، زندگی پھر سے پرسکون ہوگی، وہ قطعی غلط تھی۔ بہت خوش رہنے لگی ہو مدھو، تمہارے چہرے کے تو رنگ ہی الگ نکھار بڑھا رہے ہیں۔ یہ محض تعریف ہوتی تو اچھی تھی، مگر تانیہ کا لہجہ ہرگز خوشگوار نہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات لہجے سے زیادہ سرد تھے۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں۔ ہاں آج کل زیادہ ہی خوش رہتی ہو، اس نے لفظ چبائے۔ حیدر جو لوٹ آیا ہے۔ تانیہ کا لہجہ اسے تحیر زدہ کر رہا تھا، مگر آخری الفاظ تو سکتہ طاری کر گئے۔ میں انجان نہیں ہوں اور نہ ہی سکندر بھائی کی طرح بے وقوف ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ حیدر بے وجہ نہیں آیا، تم نے بلایا ہے۔ اب تمہارا آگے پڑنے والا بہانہ بھی ختم ہو رہا ہے نا، اور تم جانتی ہو کہ بڑوں میں پھر سے تمہاری شادی کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ وہ تانیہ کی سوچ پر حیران رہ گئی۔ پہلے تو یہ بات ہی کسی شوق سے کم نہ تھی کہ وہ جانتی ہے، اور پھر وہ اس ایشو کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے تانیہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے لہجہ متوازن رکھا۔ اپنے کانوں سے سنا تھا اور اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا تم دونوں کو مدھو، غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارا ایک ایک لفظ میرے دل پر لکھا گیا تھا۔ تم دونوں مل کر میرے بھائی کو دھوکہ دیتے رہے، اس کے اعتبار کا اتنا غلط فائدہ اٹھاتے رہے۔ نہیں نہیں تانیہ، مدھو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی ایک نیا امتحان تیار کر رہی ہے۔ وہ تانیہ کے مزاج اور اس کی عادات سے بخوبی واقف تھی۔ تانیہ چپ رہنے والی نہیں تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اتنا عرصہ چپ کیسے رہی۔ جو تم نے سنا وہ غلط نہیں تھا، مگر باخدا مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ میرے نصیب میں جو فیصلہ میرے رب نے کر دیا ہے وہی بہترین ہے، اور میں اس پر راضی ہوں۔ وہ لمحہ بھر رکی۔ اور جہاں تک بات حیدر کی ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں، سکندر کے لیے آیا ہے۔ مدھو کی بات پر تانیہ کے چہرے پر غصہ اور نفرت واضح دکھائی دیے۔ دراصل سکندر بھائی تم دونوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ ان کی محبت حیدر کے لیے خالص ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ وہ دوست نہیں، آستین کا سانپ ہے۔ لیکن اب وہ زیادہ دیر انجان نہیں رہیں گے۔ مدھو پر سانس لینا جیسے دو بھر ہونے لگا۔ تانیہ سے کچھ بعید نہ تھا، وہ واقعی یہ کر سکتی تھی، مگر اس کے اس عمل سے گھر میں قیامت آ سکتی تھی۔ اپنے گھر، اپنے رشتوں کی خاطر تو اس نے دل کو سمجھا لیا تھا اور سکندر بخت کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی کیا تھا۔ اب تانیہ کا لہجہ اور اس کا عزم پھر سے مدھو کے لیے امتحان بن رہا تھا۔ تانیہ، گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خدارا تم نے جو سنا وہ بھول جاؤ اور اب میری بات کا یقین کرو۔ ہاں واہ جی واہ، جو تم نے کیا وہ بھول جاؤ اور تم سب کچھ کر کے پارسا بن جاؤ اور میرے معصوم بھائی کو پھر سے دھوکہ دو۔ وہ تمہارے سچ سے واقف نہیں ہے۔ اس نے تم سے پوری ایمانداری سے محبت کی ہے، اور تم… کیا پتہ اب بھی تمہاری کیا پلاننگ ہو۔ میرے بھائی کی بیوی بن کر تم ساری عمر دل میں حیدر کی محبت کے دیے جلاتی رہو۔ میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں تانیہ، نفرت میں تم یہ بھی بھول گئی کہ میں کیسی ہوں۔ اسے تانیہ پر پہلی بار غصہ آیا۔ تم کیسی ہو اب یہی تو بتانا ہے تمہارے بھائی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی۔ عمر بھائی؟ وہ لرز گئی یہ سوچ کر ہی کہ اگر عمر بھائی کو پتہ چل گیا تو… تانیہ، اس نے بہت منت بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جسے حقارت سے جھٹک کر تانیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ لرزتے وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔